نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کریں۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نشانیاں دے کر بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ بات کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی مبصرہ، جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، فظلموا بها، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور وہ نظارہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، فتنۃ للناس، اسے ہم نے لوگوں کی آزمائش بنا دیا۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور اس درخت کو بھی قرآن پاک میں جس پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ ونخوفہم، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، کہ یہ ڈرانا انہیں اور زیادہ سرکشی کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اللہ رب العالمین کے پیغامات، تعلیمات، احکامات پہنچانا، اور لوگوں کے سامنے توحید اور رسالت اور کتابوں کا تذکرہ کرنا، ان پر ایمان کی بات کرنی، یہ مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ فریضہ بخوبی انجام دیتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم ان تمام بستیوں کو قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے۔ ہلاک مانا ختم کرنا، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا انہیں ہم سخت عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اس سے مراد کافروں کی بستیاں ہیں کہ ان کافروں کی بستیوں پر یا تو حقیقتاً عذاب نازل ہوگا، قحط کی صورت میں، وباؤں کی صورت میں، تکلیفوں کی صورت میں، اس طریقے سے ان کی تباہی اور بربادی ہوگی، یا وہ اپنی طبی موت جو قیامت کے قریب واقع ہوگی، قیامت سے پہلے اس کا وقوع ہوگا، اس کا تذکرہ ہے کہ یا تو ہم ان کو براہ راست عذاب میں گرفتار کریں گے، اِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا اگر یہ نہ بھی ہو تو بہرحال قیامت کے وقوع سے پہلے اس دنیا کو ختم کیا جائے گا، بستیوں کے نام و نشان مٹائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں جو بستی ختم ہوگی
وہ مدینہ منورہ کی بستی ہوگی جو سب سے آخر پہ ختم کی جائے گی۔ اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ چرواہے جو ہیں وہ اپنی بکریوں کو چروا کر شہر کی طرف آ رہے ہوں گے، شہر میں سارے بھیڑیے موجود ہوں گے، اور وہ وہیں پہ ایک جگہ کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر وہ چرواہے آ کر ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قیامت کے وقوع کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ جو مہلت ہے، یہ ایک وقت تک کے لیے ہے۔ ام من قریۃ الا نحن مہلکوہا، بالآخر ان بستیوں کو ختم کر دیا جائے گا، یا تو براہ راست ان پر عذاب نازل ہوگا، معذبوہ عذابا شدیدا، یا ویسے تبھی ان کے جو وقت پورا ہو جائے گا تو ان بستیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات لوح محفوظ میں، کتاب میں، تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، ایسا ہو کر رہنا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، فرمایا کہ جہاں تک بات ہے نشانیاں نازل کرنے کی، معجزات دکھانے کی، اس کا پس منظر پہلے 2-3 مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے کہ آگے بھی یہ بات آئے گی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے مانگا کرتے تھے کہ آپ ہمارا یہ جو مقصد ہے، ہمارے یہ جو آپ کے سامنے درخواست ہے، ہمارا یہ جو آپ کو ایک طرح کا یعنی جو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات اگر پوری ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا تھا کہ ایسا ہو جائے جیسا یہ کہہ رہے ہیں، ایسا ہو جائے تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ انہی لوگوں کی، امتوں کی، بستی والوں کی ایک روش رہی ہے کہ جب جب معجزات کا ظہور ہوا ہے ان لوگوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، اور جب مانگا ہوا معجزہ مل جائے اور اس پر انکار واقع ہو، 7ویں پارے میں مضمون آ گیا تفصیل سے وہاں پہ، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم عذاب میں ایسے گرفتار کرتے ہیں کہ کسی اور کو جہان میں ایسا عذاب نہیں ملا ہوتا۔ تو اس کی مثال بھی آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ تو اس کو فرمایا کہ ہم جو فرمائشی ان کے معجزات پورا کرنے سے رکے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے کہ کذب الاولون، پہلے لوگوں کی روش یہ رہی ہے کہ انہیں جھٹلایا ہے، تو یہ بھی یہی کرنے والے ہیں۔ تو اب جب یہ بھی یہی کرنے والے ہیں تو حبیب کریم اب 2 ہی چیزیں بچتی ہیں کہ یا تو ہم ان کے فرمائشی معجزات کو نازل کر دیں، اس کا ظہور ہو جائے، پھر اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ہم ان کو ختم کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو مہلت دیتے چلے جائیں اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ حق بات کو سمجھنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کو پسند کیا کہ ان کو مہلت ملنی چاہیے، اور مہلت مل کر یہ اس کے اندر جو ہے راہ راست پہ آئیں اور توبہ طائب ہو جائیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آیات، نشانیاں، معجزات نازل کرنے سے رک گئے ہیں، فرمایا کذب بها الاولون، اس کی وجہ یہ بنی کہ پہلے لوگوں کی روش یہ رہی ہے، انہیں جھٹلایا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی ان کے مانگنے پر جو ہے وہ معجزے کے طور پر دی تھی، مبصرہ، جو ایسی نشانی تھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ ایک بندہ خود مطالبہ کر رہا ہے، اس کے مطابق کام بھی ہو گیا ہے، تو اب اس کو اپنی وہ جو بات تھی وہ پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن فظلموا بها، انہوں نے اس کا ظلم و زیادتی سے کام لیا، اس کو جان سے ختم کر دیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہمیں جب کہ ہمارا مقصد نشانیوں کے نزول کا، معجزات کے نزول کا یہ ہوتا ہے کہ اسے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اب جب وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا اور جب یہ لوگ اس سے اور زیادہ سرکش ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین پھر ان لوگوں کے من چاہے معجزات جو ہے اس کو نازل نہیں کر رہا، ورنہ اللہ رب العالمین قادر ہے اس چیز پر کہ وہ ان معجزات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہی معراج والا مضمون جو پہلے بالکل شروع میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو معراج کا معجزہ ہم نے آپ کو عطا کیا، فرمایا یہ معراج کا معجزہ فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے بڑی آزمائش بن گیا ہے۔ یعنی جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور جو آپ پر ایمان نہیں لانے والے ان کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی۔ اور کیسی آزمائش کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا، سوالات کیے، اچھا جو فلان جو ایک قافلہ تھا وہ گیا ہوا ہے، وہ کہاں پہنچا ہے، وہ کہاں پہنچا ہے، اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً تشریف لے گئے یا نہیں لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کا جواب بھی دیا۔ بعد میں وہ جب قافلے والے واپس آ گئے انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی، تو پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ،
اور وہ نظارہ، اب یہاں پہ رؤیا کا ترجمہ نظارہ کیا جا رہا ہے۔ رؤیا کا ترجمہ خواب بھی ہوتا ہے، رؤیا کا ترجمہ آنکھوں سے دیکھنا اور نظارہ بھی ہوتا ہے۔ اب بہت بعض لوگ، یعنی جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ 5-7 لوگ جو معجزات کے منکر ہیں، یا معجزات کے وہ اپنے آپ کو منکر تو نہیں کہتے، وہ معجزات کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ جس سے وہ معجزہ رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے خلاف عادت، اسباب سے ہٹ کر کسی چیز کا ظہور، جیسے پتھر سے اونٹنی کا نکل آنا، اسباب سے ہٹ کر ایک چیز کا ظہور، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تو بعض لوگ اشکالات سے، سوالات سے ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ معجزات کو یوں تعویل کرتے ہیں کہ اس کو عقل کے قریب کرنے کے لیے اسباب کو کہیں نہ کہیں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں تھا، یہ اسباب کے تحت ہی بات تھی۔ تو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ اللہ رب العالمین نے معراج کو رؤیا کہا ہے، تو رؤیا کا مطلب کیا ہوا؟ خواب، کہ ہم نے آپ کو خواب دکھایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی بلکہ خواب میں ہوئی تھی۔ یہ پیچھے ہم مضمون عرض کر کے آ چکے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اسلوب اختیار کیا تھا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ بات خواب کی نہیں ہے، ورنہ تو یہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ خواب میں تو ہر شخص کہیں بھی گھوم رہا ہے۔ یہ تعجب کی بات کافروں کے لیے تبھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور یہ بات 45 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ تو یہاں پر رؤیا کا ترجمہ نظارہ ہے کہ ہم نے وہ جو ایک نظارہ، شاندار منظر ہم نے آپ کو سیر کرایا، فرمایا وہ فتنۃ للناس، وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت بھی اسی طرح لوگوں کے لیے آزمائش ہے جس کی قرآن پاک میں جس پر لعنت وارد کی گئی ہے۔ اب یہ درخت کون سا ہے؟ اس سے مراد طہر کا پھل ہے، زقوم درخت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا جہنم میں۔ فما فی اصل الجحیم، وہ جہنم کے گڑھے کے اندر پیدا ہوگا۔ تو جب یہ قرآن پاک نے بیان کیا تو مشرکین اس پر ہنسا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم ہے، جہنم کے اندر آگ ہوتی ہے، پھر ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ درخت پیدا ہوگا، تو آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس درخت کو ماننے میں بھی ان کو مسئلہ ہو رہا تھا، جیسے معراج کو ماننے میں مسئلہ ہو رہا تھا کہ اسباب سے ہٹ کے ہے، ایسے ہی اس درخت کا جہنم میں پایا جانا ان کو لگ رہا تھا کہ لکڑی جو ہے وہ جہنم کے آگ کے اندر ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کیسا درخت ہے جو باقی رہے گا؟ تو وہ اٹکیلیاں کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور یہ ملعون شجر ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے۔ ہمیں وَنُخَوِّفُ، ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ ڈرانا ان کو اور زیادہ سرکشی کی طرف لے جاتا ہے۔ البتہ اب یہ بات کہ اس درخت کو ملعون کیوں کہا گیا ہے؟ بذات خود ملعون نہیں، کیونکہ وہ ملعون لوگوں کی غذا بن رہا ہے، جب اس کا جو وقوع ہے، جس جگہ پر وہ واقع ہو رہا ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے، اس لحاظ سے اس کو ملعون کہا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت وہاں پہ جس جگہ پر اس کا وجود ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اس لحاظ سے وشجرۃ الملعونہ اس کو فرمایا لوگ بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر دوں، ویسے تو میں نے کل الگ سے لکھ کے بھیج دیا تھا، کل جو واقعہ بیان ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میں نے منسوب کر دیا کہ وہ جو بارش کے مانگنے کا جو واقعہ تھا وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جایا کرتے تھے۔ میں نے اس میں وہاں پہ ابن عباس جو ہے وہ کہہ دیا تھا، اس کو میں نے بہرحال بیان کر دیا تھا، ابھی ریکارڈنگ میں نے کہا آ جائے، تو وہ اصل واقعہ اس طریقے سے ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔